باپ نے پوچھا یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے غلام نعمان بن حارثہ. کہا نعمان تو زندہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، مویا تو کوئی نہیں، جنت کا آیا کوئی نہیں، تلاوت کتوں آ گئی؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو سناتا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کے قرآن کے نغمے سنتی ہے. دیکھو کہیں کراؤن کے چکر میں اپنی آخرت نہ برباد کر دینا، کہیں رشتے بھول نہ جانا. یہیں چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں. یہ فنائے تہر ہے، یہ فنا کی جھوک ہے، مٹ جانے والا جہان ہے. چند لوگوں کو سنانے کے لیے اتنا بڑا مائک کام کر رہا ہے، اور نعمان کی تلاوت ساتواں آسمان کو چیر کر پوری جنت میں گونجتی ہے. پیچھے ماں کی دعا ہے. تو اخلاق سے دین مکمل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ کہا اچھے اخلاق. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں. کہا اخلاق اچھے کر ایمان مکمل. پھر بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ درجہ بدرجہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ. اور بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. حلال حلال، حرام نہیں، حلال حلال. میں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں حلال کا 1 کروڑ تمہارے لاکھوں حرام کے کرم سے زیادہ بہتر اور طاقتور اور برکت والا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ میرے نبی کے دربار میں بیٹھے، ان کے ہاتھ ایسے تھے، یوں بیٹھے، یوں ہاتھ ایسے. تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھوں پہ نشان تھے موٹے موٹے، جیسے مزدور کام کرتا ہے لکڑی پکڑ. تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں کام کرتا ہوں تو اس سے یہ نشان پڑ گئے ہیں، کسی چلاتا چلا. تو آپ نے سعد کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر یوں چوما، ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہا اور کہا اور کہا بچوں کو حلال حلال، حرام نہیں، حرام نہیں، حرام نہیں. بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. صرف نماز سے آگ حرام نہیں ہے، ہمارا تو ہر عمل جنت کا راستہ ہے اگر غلامی مصطفیٰ میں ہو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے تابع ہے. آپ نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور دوسری طرف صحابہ، ایک اونٹ آیا اور آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا، آپ کے پاؤں میں سر رکھ دیا، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم نہ سجدہ کریں گا. نہیں، اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کر. دونوں کے لیے زندگی کا ایک نظام بنا دیا ہے، بتا دیا ہے. حسن سلوک سب سے بڑا عمل بنتا ہے، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک سب سے بڑا عمل بنتا ہے. اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. یہاں یورپ میں کیا ظلم ہوا، لوگ آئے کمانے کے لیے اور کمائیوں میں لگے اندھا دھن، پھر شادیاں کی عورتوں کو بلایا ان کو بھی لگا دیا کمائی کرنے. اب یہ بھی دونوں کمانے میں لگے، اولاد کو اسکولوں کے حوالے کر دیا، اور ماں باپ اور اولاد میں کوئی آپس میں بیٹھنا نہیں، ایک دوسرے کو اس طرح ملتے ہیں جیسے اجنبی ملتے ہیں. تو یہاں کے ماحول نے اولاد کو پکڑ لیا. یہ تو پھر رب کا نظام ہے، اس نے اس دین کو باقی رکھنا ہے تو اس کا اپنا نظام چلا. اور آج ان غفلت کی فضاؤں میں اتنے ہزاروں مرد عورتوں کا مجمع ہے. یہ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. اگر اللہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں چھوڑتا تو ہماری اگلی نسل یہاں ختم ہو چکی ہوئی، اسلام ہی چھوڑ جاتے. تو میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کی تعلیم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو صحیح انسان بناؤ. عورت کو گھر میں کیوں بٹھائے کہ عورت گھر میں مرد کما کے لائے، کہ عورت کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے. ایسی نسل تیار کرنا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، اللہ کے محبوب کی غلام ہو، اخلاق ہیں، رشتے اور ناطے ہیں،
بھائی کے ساتھ درگزر، معاف کرنا، سہ جانا، پی جانا۔ انتقامی معاشرہ ہمارے اخلاق نہیں ہے۔ گالی کے جواب میں گالی، پتھر کے جواب میں پتھر، جو ٹانک کھینچو اس کی ٹانک کھینچو، جو پتھر مارو اسے پتھر مارو۔ یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے۔ میرے نبی کے اخلاق ہیں قاصد من قطعک وتعف من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو۔ آپ نے فرمایا یہ 3 کام تم کرو، میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر۔ تو بھائیو میری بہنوں، اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے کہ دل صاف ہو، یہاں کسی کا بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، کسی سے عداوت نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، یہ دل کا ٹکڑا صاف رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، یہ دل مسلمانوں کے بغض سے صاف کر، تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ تو جنت میں نبی کا ساتھ لینا ہے تو اس دل کو صاف کرو۔ دل کو صاف کرنا ہے تو زبان پہ قابو لاؤ، اس سے گالی نہ نکلے، اس سے غیبت نہ نکلے، اس سے کسی مسلمان کی کمی نہ اچھالو، اس سے فرقہ واریت کا بول نہ نکلے، اس سے آپس میں توڑ کا بول نہ نکلے۔ یہ زبان اتنا بڑا زہر ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی ہڈیوں سے نہیں نکلتا۔ سانپ کا زہر کو مار کے مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زہر ایسا ہڈیوں میں اترتا ہے کہ موت بھی اس زہر کو نہیں کھینچ سکتی۔ اپنی زبانوں پہ قابو رکھو۔ اگر معاشرے میں محبت کو باقی رکھنا ہے تو اپنے گھروں سے غیبت کو نکالو، چغلی کو نکالو، گالی گلوچ کو نکالو، شکایات کو نکالو، فرقہ واریت کی باتوں کو نکالو۔ مسلمان بن کے رہو، مسلمان اپنی ابھی ہماری میں اپنے عزیزوں کے بعد میری بہنیں رہتی خالد تو میری ماما نے کہنے لگی کہ مول صاحب آپ کون ہیں؟ نقشبندی ہیں، سنی ہیں، باقی ہیں جو کرتی ہیں؟ میں کہا پہلے میں مسلمان ہوں، میری پہچان مسلمان ہے۔ میرے رب نے مجھے قرآن میں کہا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اگر تم اس سے آگے چلو گے تو تم اللہ کے نبی کی امت کو توڑنے والے بنو گے، اور جو امت کو توڑے گا وہ میرے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رہو۔ یہاں ہم مسلمان ہیں، امت واحدہ، ایک امت ہے، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقہ کے کاشمر، ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری پہچان ایمان ہے، ہماری پہچان مومن اور مسلم ہے۔ باقی سب وہ بول ہیں کہ تمہیں توڑ دیں گے، تمہیں لڑا دیں گے، تمہارے دلوں کو پھاڑ دیں گے، اور جب دل پھٹیں گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ ہاں میرے نبی نے بڑے دکھوں سے امت بنائی ہے، پیڑ پہ پتھر باندھ کے امت کو بنایا ہے، بڑے دکھ سہ کے امت کو بنایا ہے۔ اور امت کے لیے کیا درد تھا وہ تو کون بتائے۔ احد کی جنگ ہے، شکست ہو چکی، حضرت حمزہ شہید ہو چکی، لاشیں بکھرے پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند جان نثار ہیں، باقی بکھر گئے۔ ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک ابو عبیدہ بن جراح، ایک سہل بن حنیف، ایک سعد بن معاذ، ایک سعد بن عبادہ، ایک ابو دجانہ۔ یہ 12-13 آدمی نے اللہ کے نبی، ایک قتادہ بن نعمان، انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، چاروں طرف سے تیر ہیں اور نیزے ہیں اور یہ سینہ سفر ہیں۔ جو تیر آتا حضرت طلحہ آگے ہاتھ کر دیتے تھے، ہاتھ تیر کو ہاتھ پہ لیا۔ احد کی لڑائی کے بعد یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا تھا، اس میں حرکت ختم ہو گئی، وہ بیکار ہو گیا تھا ہاتھ۔ تو قتادہ بن نعمان آگے ہوئے، وہ تیروں کو سینے پر دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا، اس آنکھ کے اندر اتر گیا۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو سارا چہرہ خون اور تیر آنکھ میں، تو اللہ کے نبی روئے اور کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی۔ آپ نے تیر نکالا، اندر سے جو گوشت نکلا، بوٹیاں قیمہ، اس کو ہتھیلی پہ رکھا اور پھر اس کو انگلی سے اٹھا کر آپ نے ان کی آنکھ میں ڈالا اور اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا یا اللہ یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اور یوں کر کے ہاتھ اٹھایا تو یہ آنکھ